باغ میں جہاں میں رہتا تھا زیتون کے درخت کے نیچے دفن کیا ہے. 1,00,000 دینار ہیں. 50,000 تو لے لے, 50,000 امام محمد باقر کو پہنچا دے. علم معصوم کی برکت, اتنا علم رکھنے والے. اور جب سوال کیا گیا مولا کی بارگاہ میں, اور سوال کرنے والا طاؤس یمانی, بہت سارے سوالات کیے اس نے, 2-3 پڑھ دیتا ہوں صرف اپنی خدمت میں. ایک سوال یہ کیا اس نے طاؤس یمانی نے, کہتا یہ بتائیے وہ کون سا ہدایت کرنے والا نہ انسانوں میں سے آیا, نہ جنوں میں سے آیا, فرشتوں میں سے آیا, مگر اس نے ہدایت ضرور کی. آپ نے فرمایا وہ غراب تھا, کوا, جس نے قابیل کو حابیل کے دفن کرنے کے طریقے کی ہدایت کی. اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر. پھر کہتا ہے یہ بتائیے وہ کون سا ڈرانے والا تھا جو نہ انسانوں میں تھا, نہ جنوں میں تھا, نہ فرشتوں میں تھا, اور اس نے اپنی قوم کو ڈرایا. آپ مسکرائے فرمایا وہ چیونٹی جناب سلیمان کے لشکر کی آمد کو دیکھ کر اپنی قوم کو دنیا کے معاملات میں خوف خدا سے دور ہو جانے کی وجہ سے ڈرا رہی تھی. اس کا کام تھا منذر ہو جانا. قرآن نے اس کا تذکرہ بیان. پھر سوال نمبر 3 کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا تھا وجود جو نہ انسان, نہ جن, نہ فرشتہ, اور اس پر جھوٹے خون کا الزام لگایا گیا. فرماتے ہیں وہ بھیڑیا تھا. حضرت یوسف کے کھائے جانے کا جھوٹا الزام اس پہ لگایا گیا, نہ وہ انسان, نہ وہ جن, نہ وہ فرشتہ. سوال پہ سوال کرتے چلے گئے طاؤس یمانی, اور امام جواب پر جواب دیتے چلے گئے. علم امام, اتنا علم کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانی جس سے تم آگ بجھاتے ہو, اگر چاہو تو تمہیں اتنا علم اور عطا کر دیا جائے کہ اس پانی سے آگ لگا سکتے ہو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِذِ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ سجرت کیا ہے؟ یا دعائے احد میں امام صادق علیہ السلام کے جملے. رب البحر المسجور, رب البحر المسجور, اس کا پروردگار جو سمندر ہے المسجور, اس میں آگ پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو مرحلے علم کے امام کی بارگاہ مقدس سے, اور بات کو یہاں تک لاتے لاتے اب حلم امام پر آتے. جس کا جتنا زیادہ علم ہے لازم ہے کہ حلم بھی ہو, نہیں. بہت سارے آپ کو ملیں گے علم ہوگا مگر حلم نہیں ہوگا. اس سے خدا علم دیتا ہے, اسے پہلے ظرف مقدس دیتا ہے. اور یہ وہ فرزند رسول خدا ہیں جن کا حلم, اللہ اکبر. اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے مولا کے, جبکہ اذیت پہنچانے والے 5ویں امام کربلا کے واقعے کے دوسرے عینی گواہ ہیں, 4تھے امام کے بعد. اور صرف کربلا کا واقعہ نہیں بلکہ پورے سفر شام تک کے عینی گواہ. اور اس کے بعد بھی امام کا یہ حلم
کہ آپ کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا، حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان وہاں سے یہ پیغام آ گیا جب یہ سکے تبدیل کیے جانے کا مرحلہ تھا۔ اس میں دو ملتی تاریخیں الگ الگ، کہ پہلے کرنسی نوٹ پر کاغذ پر اس زمانے میں تھی، لکھا باز نے، اور امام کے فرمان مقدس کے بعد وہ کرنسی پھر سکوں پر تبدیل کی گئی۔ شاید کچھ وقت کے لیے کاغذ کا استعمال ہوا کرتا تھا جب کاغذ وہاں سے بن کر آتے تھے، تو یہ دھمکی وہاں سے آئی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اسلامی کرنسی بنانے والے ہو، اگر تم نے اسلامی کرنسی بنائی تو ہم اپنی کرنسی پر تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخی لکھ کر چھاپ دیں گے۔ امام کی خدمت میں دوڑے چلے آئے کہ بتائیے کیا کریں۔ امام نے کسی ایک بھی ان الزامات کا جواب جو امام کے خلاف لگائے جاتے رہے بنو امیہ کی طرف سے، سب کو ہٹا کر اسلام کی محبت کا عنوان مکمل کیا۔ فرمایا سفیر کو روک لو، جانے مت دینا۔ اور پھر باقاعدہ امام نے درہم کے وزن کے لحاظ سے مثقال کا وزن معین کیا۔ دو روایات الگ الگ، ایک طرف سورہ اخلاص یا ایک طرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گویا پہلا سکہ امام ضامن 5ویں امام کے نام سے، 8ویں امام کے نام کا سکہ تو بعد میں بنا ہے، پہلے 5ویں امام کے نام سے وہ کلمہ طیبہ جو لکھا گیا امام کی ایڈوائس پر رائج کر دیا، پھر سفیر کو آزاد کیا، اب جو چاہے کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر آنے والے کے لیے امام کا در کھلا ہو، لیکن مصائب و مشکلات، ماتم داران مظلوم کربلا۔ آج آپ کی خدمت میں ذاکرین اول نے شہزادے قاسم کے مصائب بیان کیے، تو دل چاہتا ہے کہ شہزادے قاسم کے مصائب بیان کرنے سے پہلے 2-4 باتیں آپ سے کر۔ خدا کبھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو سیرت کیا کہتی ہے۔ چلتے ہیں حضرت ابوذر کے پاس، ربضہ کا علاقہ ہے، اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے زر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، اور دفن کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اور یقین مانیے تاریخی اعتبار سے حضرت ابوذر کے پاس آپ کو سہارا دینے والا ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ہے جون حبشی، اور کوئی نہیں ہے۔ روتے جاتے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے اس کے قبر کے مکمل کرنے کے بعد کچھ جملے کہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر اس انسان کے لیے پہنچا دوں کہ جس کو خدا نے اگر اس امتحان سے گزارا ہے تو اس کے دل کے سکون کا باعث بنے۔ مصائب پڑھنے سے پہلے جناب ابوذر نے اپنے جوان بیٹے کی قبر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا کا مزہ ختم ہو گیا، لیکن بیٹا میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے اپنی موت نہیں مانگتا،
اپنی حیات مانگتا ہوں. اس لیے بیٹا کہ اگر میں تیرے مرنے کے بعد خدا سے موت مانگوں تو میری موت نہ تجھے فائدہ پہنچائے گی نہ مجھے فائدہ پہنچائے گی. اور اگر میں زندہ رہا تیرے مرنے کے بعد تو میری زندگی تجھے بھی فائدہ پہنچائے گی اور مجھے ہی پہنچائے گی. کیا مطلب؟